بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11، حصہ سوئم، سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی ہے اور اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں ایک شخص پر وحی نازل کی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ پھر اس نے عرش پر اس طرح سے استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا۔ اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔
اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے آ ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں۔ میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشکرانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے۔ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کرا دیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو اے پیغمبر، تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔